بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھے لوگ بھی تمہاری طرح وطن کی سلامتی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان میں بھی وطن پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ سازشیں اور تخریب کاریاں اس افراتفری کا ہی تو نتیجہ ہیں جو ہمارے عوام و خواص کے ہر طبقے میں نظر آتی ہے۔ اے کاش یہ قوم اپنے ملک کے لیے مخلص اور سنجیدہ ہو جائے۔ شرافت علی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ بات نہیں ہے یار شرافت علی، ہمارے ملک کے لوگ تو بہت مخلص اور محب وطن ہیں بھائی، وہ تو ہر وقت اور ہر جگہ پاکستان کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنی پوری نسلیں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان کی صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ہے کوئی۔ ہمارے یہاں کے سیاسی بازیگر ماضی میں انہیں نت نئے نعرے دے کر اور اپنے گرد اکٹھا کر کے جس طرح بھائی کو بھائی سے لڑاتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا اعتماد مجروح ہو گیا ہے، وہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہی، انہیں کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اب شیر کے آنے کا شور مچا کر انہیں اتنے فریب دیے گئے ہیں کہ اب وہ شیر کو سامنے دیکھ کر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ شیر اصلی ہی ہے، اسے بھی وہ کوئی نیا شعبدہ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ ضرورت ایسے شخص کی ہے جو عوام کا کھویا ہوا اعتماد واپس دلا دے انہیں۔ اس اثنا میں گل زمان ایک بار پھر اوپر پہنچ چکا تھا۔ شرافت علی نے ٹرک کے ایک کونے میں دری ہوئی لکڑی کی پیٹی کھول کر اس میں سے ایک سٹین گن نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ سنبھالو، جلدی سے کام کا وقت ہو گیا ہے یا باتیں ختم کرو اب۔ میں نے سٹین گن اس کے ہاتھ سے لے کر کندھے سے لٹکا لی تو اس نے ایک تھیلا میری طرف بڑھا دیا۔ اس تھیلے میں 10 دستی بم تھے۔ یہ تھیلا گل زمان کے لیے تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے اپنے ساتھ بم لے کر عمارت میں داخل ہونا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کرنا تھا جب دشمن مقابلے سے فرار ہو کر کسی محفوظ پناہ گاہ میں جا چھپتا یا کسی دیوار یا دروازے کو گرانے کی ضرورت پیش آ جاتی۔ میں نے وہ تھیلا دوسرے کندھے سے لٹکا کر اوپر سار اٹھا کر گل زمان کو دیکھا۔ عین اسی لمحے گل زمان کے منہ سے بالکل ایسی آواز نکلی جیسی آواز اس نے شرافت علی کے کتوں کو اپنی طرف جپٹتے دیکھ کر نکالی تھی۔ دوسرے ہی لمحے دیوار کے دوسری طرف سے کوں کی ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے عموماً کتے اپنے مالک کی ٹانگوں سے اپنی پشت رگڑ کر اور اس کے قدموں میں لوٹتے ہوئے نکالتے ہیں۔ مجھے یہ آوازیں سن کر اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی، کتے گل زمان کے اسیر ہو چکے ہیں۔ بڑی عجیب بات تھی، یہ کوئی حیرت انگیز جادو ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی ایک ہلکی سی آواز سرکش اور خونخوار کتوں کو اچانک اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور کر دیتی تھی۔ بڑا ہی انوکھا تجربہ ہوا تھا اس روز یہ مجھے۔ میں گل زمان کے نیچے آتے دیکھ کر جلدی 2-4 سیڑھیاں چڑھ گیا اور سرگوشی میں پوچھا، کیوں کیا ہوا؟ وہ سب ٹھیک ہے، یہ تھیلا مجھے دے دیں آپ اور وہ رسی کی سیڑھی دیوار کے دوسری طرف لٹکا دیں، میں ادھر جا رہا ہوں بولا۔ وہ مجھ سے بموں کا تھیلا لے کر دیوار پر جا چڑھا۔ اسی وقت شرافت علی نے رسی کی سیڑھی دیوار پر پھینک کر اسے ٹرک سے باندھ دیا۔ گل زمان سیڑھی پکڑ کر تیزی سے دوسری طرف اتر گیا۔ میں نے دیوار پر ہاتھ جما کر اسی طرف جھانکا مگر کتے مجھے وہاں دکھائی نہیں دیے، لیکن جیسے ہی گل زمان کے پیروں نے زمین کو ہوا وہ اچانک نمودار ہو کر اس کے پیروں میں لوٹنے لگے۔ وہ واقعی انتہائی قدور اور صحت مند بلڈ ہاؤنڈ ہی تھے۔ گل زمان ان کے قریب بیٹھ کر پیار سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اطراف کا چکنا نگاہ سے جائزہ لینے لگا، یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ اس کے وہاں پہنچنے پر ماحول میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ گل زمان نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہاتھ سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی میں نے پتلون کی پیٹی میں پھنسا ہوا بے آواز ریوالور نکال کر ہاتھ میں لیا اور جست لگا کر دیوار پر جا چڑھا۔ رسی کی سیڑھی پکڑ کر نیچے اترتے ہوئے میں نے پلٹ کر گل زمان کو دیکھا، وہ بیٹھے ہی بیٹھے آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ دونوں کتے بھی تھے اور وہ دونوں گل زمان کے آگے اس طرح چل رہے تھے کہ گل زمان ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ سامنے سے دیکھنے والے کو وہ فوری طور پر نظر نہیں آ سکتا تھا۔
تھا میں نیچے اتر کر زمین پر لیٹ گیا اور شرافت علی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جلد ہی وہ بھی میرے پاس پہنچ گیا، لیکن اس دوران گل زمان عمارت کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا۔ عین اسی وقت میں نے اوپری منزل کی ایک کھڑکی سے کسی شخص کو باہر جھانکتے دیکھا۔ اس کی نظریں ہماری طرف تھیں، شاید اندر سے کسی نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور صورتحال جاننے کے لیے کھڑکی میں آ کھڑا ہوا تھا۔ ہم جہاں تھے وہاں روشنی زیادہ نہیں تھی اور مجھے یقین تھا کہ اگر ہم دم سادے پڑے رہیں، کوئی حرکت نہ کریں تو تیز روشنی میں کھڑا ہوا وہ شخص ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔ میں نے شرافت علی سے دھیمی آواز میں کہا، شرافت علی حرکت نہ کرنا، ذرا بھی کوئی شخص اوپر کھڑکی میں کھڑا ہمیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں شاید کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ شرافت علی نے اسی طرح مدھم آواز میں جواب دیا، ہاں میں دیکھ چکا ہوں اسے، کہیں اس کی نظر گل زمان پر نہ پڑ جائے۔ چند لمحے وہ شخص کھڑکی میں کھڑا رہا، پھر پلٹ کر واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا اس نے ہمیں نہیں دیکھا ہے اور محض اپنا اطمینان کر کے واپس چلا گیا ہے وہ، چنانچہ میں نے اس کے کھڑکی سے ہٹتے ہی شرافت علی سے کہا، اٹھو اور جلدی سے دوڑ کر گل زمان کے پاس پہنچو۔ یہ کہتے ہی میں تیزی سے اٹھ کر گل زمان کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور اطمینان سے ٹہلنے کے سے انداز میں کتوں کے ساتھ ساتھ سامنے نظر آنے والے ایک بند دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم نے اسے دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی جا لیا۔ کتوں نے ہمیں دیکھ کر اپنے تیور بگاڑے تھے، مگر گل زمان نے ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں شانت کر دیا تھا۔ اچانک بند دروازے کے پیچھے سے ایک آواز ابھری، تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی ہوتا تو اگتے اس کی محسوس کرتے اس پر ٹوٹ پڑتے۔ وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن آخر اپنا شبہ دور کر لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ ایک دوسری آواز ابھری۔ ان آوازوں کو سن کر میں نے چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ گل زمان نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور دونوں کتوں کی پشت سہلاتے ہوئے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ چند ثانیے کے بعد یہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دو افراد دروازے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ انہیں شاید یہ توقع نہیں تھی کہ اگر کوئی اس مکان کی چار دیواری میں گھس ہی آیا ہے تو اس دروازے تک بھی پہنچ گیا ہوگا، اسی لیے وہ بے دھڑک ہو کر دروازہ کھولتے ہی باہر آ گئے تھے۔ لیکن ہمیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں تقریباً 45 اور 50 کے درمیان رہے ہوں گے اور ان کے بڑے ہوئے پیٹ یہ بتا رہے تھے کہ وہ محنت و مشقت کے عادی نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئی تھیں۔ ان کی حیرانی سے گل زمان نے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کی۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے ہلکی سی سیٹی بجا کر کتوں کو اشارہ کر دیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں کتوں نے اپنی اپنی جگہ سے جست کی اور ان دونوں پر جا پڑے۔ میں نے کہا، انہیں کتوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دو اور جلدی سے اندر چلو، دیر کی تو اندر والے چکنا ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے میں نے سٹین گن کندھے سے اتار کر سیدھی کر لی تھی تاکہ ضرورت پڑتے ہی اسے استعمال کیا جا سکے۔ یہ ایک خاصا کشادہ کمرہ تھا جسے قیمتی فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔ سامنے ہی اوپر جانے کے لیے زینہ موجود تھا۔ میں بھاگتا ہوا زینے پر پہنچا اور دو سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چڑھنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے سٹین گن کی گرج سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے زینے کے اوپر آخری سرے پر ایک چیخ بری اور کوئی لڑکتا ہوا نیچے آنے لگا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا، کوئی شخص کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آئزک بھی نظر آیا، وہ ایک دروازے کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ میں نے سٹین گن اس کی طرف سیدھی کر کے اسے نشانہ بنانا چاہا، لیکن میرے ٹرائگر دبانے سے پہلے ہی وہ دروازے میں گھس کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر جیسے مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ میں نے اندھا دھند کئی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر چڑھنا شروع کر دیا اور لمحوں میں زینے عبور کر کے اس دروازے تک جا پہنچا جس کے پیچھے میں نے آئزک کو غائب ہوتے دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا ہی ہوا تھا، جلدی میں وہ اسے بند نہیں کر سکا۔ شاید میں رکے بغیر اندر گھستا چلا گیا۔ یہاں ایک گول میز کے گرد دائرے میں کئی کرسیاں پڑی تھیں، ہر کرسی کے سامنے ایک فائل میز پر پڑی تھی۔ 3 کرسیوں پر 3 افراد بھی بیٹھے وہ حیرانی سے منہ کھولے آئزک کو تاک رہے تھے جو ان کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی دبا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ریوالور مجھ پر سیدھا کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی میری سٹین گن کہہ لگانے لگی۔ مگر اس ذلیل ابن یہودا کی زندگی ابھی باقی تھی۔ عین اس وقت جب میری سٹین گن نے گولیاں اگلنا شروع کی، وہ تینوں اشخاص جو کرسیوں پر براجمان تھے اچانک مشینی انداز میں ایک ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح وہ میرے اور آئزک کے درمیان حائل ہو کر
میری چلائی ہوئی گولیوں کی زد میں آ گئے تھے اور آئزک کو ایک بار پھر نکل بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے کسی بندر ہی کی طرح دائیں جانب ایک کھلے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور کسی چھلاوے کی طرح میری نظروں سے اوجھل ہو کر بڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے بند ہوتے ہوئے دروازے پر فائر کیا تھا مگر میری کوئی گولی کارگر نہ ہو سکی تھی۔ میں نے لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے اس دروازے پر پہنچ کر اسے اندر دھکا دے کر کھولنا چاہا۔ پیچھے ہٹ کر اپنے شانے سے کئی زوردار ٹکریں مار کر اسے توڑنے کی بھی کوشش کی لیکن میری ہر کوشش رائے گاں گئی۔ اتنی دیر میں شرافت علی اور گلزمان بھی بھاگتے ہوئے میرے پاس آپ پہنچے تھے۔ گلزمان بولا، آپ ہٹ جائیں جیلانی بھائی، میں ابھی اس کے پرخچے اڑا دیتا ہوں۔ میں اس کا مطلب سمجھ کر فوراً شرافت علی کا ہاتھ پکڑ کے باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ گلزمان نے بھی ہمارے ساتھ بھاگتے ہوئے اپنے تھیلے سے 2 دستی بم نکال کر ایک میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں جیلانی بھائی، ادھر دروازے پر پہنچ کر ایک بم آپ پھینکیں اور ایک میں پھینکوں گا۔ 2 بم تو اس پوری دیوار کو ڈھا دیں گے۔ ہم کمرے کے اس دروازے تک پہنچ چکے تھے جہاں سے گزر کر ابھی چند لمحے قبل اندر داخل ہوئے تھے۔ میں نے دروازے میں رک کر گلزمان کے ہاتھ سے بم لے لیا اور بولا، آج اس اسرائیلی کتے کو بچ کر نہیں جانے دینا ہے۔ شرافت علی، تم سٹین گن سنبھال کر تیار رہو۔ دروازہ ٹوٹنے کے بعد جیسے ہی وہ دکھائی دے ایک پل کی بھی مہلت دیے بغیر ساری گولیاں اتار دینا اس خنزیر کے بدن میں۔ پھر گلزمان سے بولا، تیار گلزمان، ہم دونوں کو ایک ساتھ بم مارنا ہے دروازے پر۔ بالکل جناب، میں تیار ہوں، بس 1 2 3۔ گلزمان نے جواب دے کر 3 تک گنتی گنی۔ اس کے 3 کہتے ہی ہم دونوں نے مشینی انداز میں بموں کی پنیں دانتوں میں دبا کر کھینچی اور بیک وقت دونوں بم اس دروازے کی طرف اچھال دیے جس کے پیچھے وہ سگ زیادہ آئزک چھپا بیٹھا تھا۔ بم پھینکتے ہی ہم دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ بیک وقت 2 بموں کے دھماکے ایک ساتھ ہوئے اور پوری عمارت ہل کر رہ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس خوفناک دھماکے سے اس عمارت کے ہی نہیں، آس پاس کی اور بھی کئی عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے سلامت نہیں رہے ہوں گے۔ دھماکے کی بازگشت ختم ہوتے ہی ہم پلٹ کر دوبارہ اس کمرے میں جا گھسے۔ دھماکے کی وجہ سے یہاں کی ساری کرسیاں اچھل کر ادھر ادھر جا گری تھیں۔ وہ گول میز جس کے گرد بیٹھ کر وہ لوگ صلاح مشورے کر رہے تھے الٹ کر ان تینوں پر جا پڑی تھی جو میری سٹین گن سے آئزک پر چلائی جانے والی گولیوں کی زد میں آ کر پہلے ہی خاک و خون میں لوٹ چکے تھے۔ آئزک جس کمرے میں گھسا تھا اس کا دروازہ اور دیوار کا ایک بڑا حصہ غائب ہو چکا تھا اور اس کا ملبہ دونوں طرف کمروں میں بکھرا پڑا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے ٹوٹی ہوئی دیوار کو عبور کر کے دوسرے کمرے میں پہنچے۔ وہاں بھی ہر طرف افراتفری کا سا سما تھا۔ کمرے کا فرنیچر اور الماریاں الٹی پڑی تھیں، دیواریں جگہ جگہ سے شک ہو گئی تھیں۔ پورے کمرے میں کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے بکھرے پڑے تھے مگر آئزک کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں کوئی دروازہ بھی اس کمرے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا جو یہ سمجھ لیا جاتا کہ وہ ادھر سے دوسری طرف نکل گیا ہوگا۔ کھڑکیاں کمرے کی بقیہ تینوں دیواروں میں موجود تھیں اور سب کی سب چوپٹ کھلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کا بھی شیشہ سلامت نہیں تھا۔ آئزک کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم تینوں طرف کی کھڑکیوں کی جانب جھپٹ پڑے۔ میں سیدھا سامنے کی کھڑکی پر پہنچا تھا۔ اس طرف ایک تنگ سی گلی تھی جو اس مکان کو برابر والے دوسرے مکانوں سے جدا کرتی تھی۔ برابر والے مکان کی 2 کھڑکیاں اس طرف کھلتی تھیں۔ ان کھڑکیوں کے بھی شیشے ٹوٹ چکے تھے اور ٹوٹے ہوئے شیشوں کے اس پار کمرے میں 3 خوفناک شکل والے گنڈوں کے ساتھ مجھے ایک شناسا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ تینوں گنڈے کھڑکیوں کے پاس سے ہی ہٹے تھے اور اب بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف جا رہے تھے، شاید جب کہ وہ شناسا صورت اب بھی کھڑکی میں کھڑی اس مکان کو ہی دیکھ رہی تھی جس میں ہم لوگ موجود تھے۔ وہ لیزی تھی اور اس طرف ہونے والے دھماکے کی نوعیت اور اس سے ہونے والی بربادی کا اندازہ لگا رہی تھی۔ شاید ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر 2 انگلیوں سے فتح کا نشان بنا کر مجھے دکھایا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اس لڑکی نے مجھے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیا سمجھوں۔ میں اسے ایک کمرے کے گوشے میں غائب ہوتے دیکھ رہا تھا کہ شرافت علی نے آواز دے کر کہا، یہ دیکھو جیلانی، وہ اس طرف نیچے اترا ہے۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس طرف کھڑکی کے قریب کوئی 2 یا 3 فٹ کے فاصلے پر ایک لوہے کا زینہ بال کھاتا ہوا نیچے سے اوپر تک گیا تھا۔ کوئی بھی شخص اس کھڑکی پر کھڑے ہو کر اس زینے تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔
اوہ تو تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، چلو جلدی کرو، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ میں یہ کہہ کر جلدی سے کھڑکی پر چڑھ گیا۔ ہمیں اس لوہے کے زینے کے ذریعے نیچے پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، لیکن ہمارے نیچے پہنچتے ہی اچانک پوری عمارت تاریک ہو گئی۔ شرافت علی بولا، اوہ معلوم ہوتا ہے کسی نے مین سوئچ آف کر دیا ہے، رک جاؤ جلانی، وہ شاید اندھیرے میں کہیں گھات لگا کر بیٹھ گیا ہے، ہمارا یوں اندھا دھند آگے بڑھتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے اب ہمیں نکل چلنا چاہیے یہاں سے۔ میں نے رک کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیوں کہہ رہے ہو تم؟ اس لیے کہ اس تاریکی میں اس کا مل جانا ممکن نہیں ہے اب، اور اتنے زبردست دھماکے کر کے پورے علاقے میں ہلچل مچا دینے کے بعد ہمارا زیادہ دیر اس مکان کی چار دیواری میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی ہوگی، اس کے علاوہ علاقے کے لوگوں کی طرف سے اب تک پتہ نہیں کتنے فون پولیس اسٹیشن پہنچ چکے ہوں گے۔ پولیس کے آنے تک ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ شرافت علی بولا، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار، لیکن مجھے افسوس ہی رہے گا کہ آج پھر وہ ابلیس کا بچہ بچ نکلا ہے میرے ہاتھوں سے۔ میں نے کہا، پرواہ نہیں کرو یار، ہم نے ان کے کئی اہم آدمی ٹھکانے لگا دیے ہیں، آج ناکام تو نہیں جائیں گے نا، اب ہم جلد ہی اس کا جھٹکا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ کب تک بچتا رہے گا وہ ہمارے ہاتھوں سے، ایک نہ ایک دن تو۔ اچانک اندھیرے میں ایک گولی سنسناتی ہوئی ہم دونوں کے درمیان سے گزر گئی۔ شرافت علی اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھرتی سے زمین پر گر گیا۔ مجھ سے بھی غیر ارادی طور پر یہی حرکت سرزد ہوئی تھی۔ میں شرافت علی کے ساتھ زمین پر اوندے منہ لیٹ گیا۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہ گولی ہماری طرف آ کیسے گئی تھی؟ کسی نے بے آواز ریوالور استعمال کیا تھا، مگر اس ریوالور نے میری طرف گولی کیسے اگل دی تھی؟ یہ خیال آتے ہی میں نے دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ کی انگلی کو ٹٹولا جس میں وہ عالیہ کی دی ہوئی طلسمی انگوٹھی پڑی رہتی تھی، جس کی موجودگی میں آتشی اسلحہ میرے خلاف اپنی تخلیق کا مقصد بھول جاتے تھے۔ حیرت یہی تھی مجھے کہ اس کی موجودگی میں کوئی ریوالور کارگر کس طرح ہو گیا، لیکن اس وقت میری حیرت دو چاند ہو گئی جب مجھے پتا چلا کہ میری انگلی بالکل خالی ہے، انگوٹھی اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے بوکھلاہٹ میں جلدی دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی دیکھ ڈالی، لیکن انگوٹھی کا کہیں نشان تک موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں اور کب غائب ہو گئی تھی وہ۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر یہ یاد کرنے کی بہت کوشش کی کہ انگوٹھی میں نے کب اتاری تھی انگلی سے، اور اگر اتاری تھی تو اسے رکھا کہاں تھا، مگر اپنی انتہائی کوشش کے باوجود مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا۔ مجھے جو بات یاد تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کبھی کسی بھی موقع پر اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو جدا نہیں کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ شرافت علی کو زمین پر گرتے دیکھ کر بے اختیار میں بھی نیچے گر گیا تھا۔ اگر مجھ سے یہ اضطراری حرکت سرزد نہ ہوئی ہوتی اور میں حسب عادت انگوٹھی کے زوم میں اس فائر کرنے والے کی طرف بڑھتا چلا جاتا تو اس رات میری تدفین کا سامان ضرور ہو جاتا اور عائزک کو ختم کرنے کی خواہش میرے ساتھ ہی قبر کی تاریکی میں اتر جاتی۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ایک سائے کو حرکت کرتے دیکھ کر میں نے اپنی اسٹین گن سیدھی کرنا چاہی، مگر اس کے استعمال کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ مجھ سے پہلے ہی کسی نے میری دائیں جانب سے اس سائے پر گولی چلا دی۔ وہ ہمارے اس قدر نزدیک آ چکا تھا کہ گولی چلانے والے کا نشانہ خطا ہو جانے کا امکان ہی نہیں رہا تھا۔ گولی چلتے ہی وہ کرا کر پیچھے الٹ گیا۔ عین اسی لمحے میری بائیں جانب سے اسٹین گن گنگنا اٹھی۔ میں نے چلنے والے سائے سے چند ہی قدم پیچھے دو اور سایوں کو اچھل کر گرتے دیکھا، پھر کئی دوڑتے ہوئے قدموں کی باری آوازیں دور ہوتی سنائی دیں۔ میں نے اندازے سے ان آوازوں کی طرف فائر جھونک مارا۔ ایک ہلکی سی چیخ سن کر میں نے سمجھ لیا کہ میں بھی ایک دشمن کو کم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے مدھم آواز میں شرافت علی اور گلزمان سے کہا، اٹھ کر اندازے سے اس طرف دوڑ لگا دو جدھر ہمارا ٹرک کھڑا ہے، اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اٹھا، پلٹ کر پیچھے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔